ابھی ہم 2 بجے سے ابھی تک کھڑا ہے، لیکن جیل جو وارڈن ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے کبھی کبھی کیا کہہ رہے کبھی کیا کہہ رہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے بیوقوف میرے خلاف مطلب دا شي لکه دا مقصد دا نه چې یار مونږ ته سپک نظر ګوري، زموږ پسې شاته قام ولاړ دی، دا هغوی ته سپک نظر کتل دي، زموږ باندې قام اعتماد کړی دی، او دا هم نه ده چې یاره مونږ نه به په دې باندې د خان صاحب دغه وشي. مونږ د مخکې نه چې کوم دی مونږ ورکړي یو مونږ ته، نه د جیل نه یېرېږو نه د ایف آی آر نه یېرېږو، په هر حال یې دا خان صاحب انشاءالله مونږ د جیل نه راوباسو. اچھا شکریہ. مبارک زیب، یہ بتائیے گا کس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے تھے؟ آپ نے بار بار خان سے ملنے کی بات کی، تو کیا پیغام خان صاحب سے یا کیا چیز ہے جو کہ آپ خان صاحب سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے؟ اچھا میں خان صاحب سے ملنے کے لیے ادھر اس لیے آیا کہ ہم نے 2 ٹکٹ، ایک نہیں دونوں ہم نے جیت لیا، وہ باوری مینڈیٹ سے میں ادھر خان صاحب کو گفٹ کر دوں گا، اس لیے ادھر آیا. زندہ باد. تھینک یو. فیصل صاحب لاسٹلی بتائیں کہ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ نے ان کے لیے زہرانے کا اہتمام بھی کیا اپنے گھر پر، اور کچھ خبریں گزشتہ روز چلی کہ خان صاحب نے ان کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، سوشل میڈیا پر یہ خبریں رپورٹ ہوئی، تو آج کوئی خاص پیغام لے کر خان صاحب کے لیے پہنچے تھے مولانا صاحب کا؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جو آپ لوگوں کی رپورٹ یہ غلط ہے، اور وہ کچھ آپ میں سے دوست ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن کرائیں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. خان صاحب نے کٹکاری کری، اس کی اس ایکشن کی تعریف کی، اور ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی، جو بھی قانون سازی ہوگی، اپوزیشن کے طور پر جو ہے نا ہم دونوں پارٹیاں مشترکہ طور پر اس کو رسپانڈ کریں گے. مولانا بھی اپوزیشن کا حصہ ہے، سب اپوزیشن کا حصہ ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا، ابھی تو ان کی کوئی اخلاقی جواز ہی ختم ہو گئی کہ یہ مزید حکومت کرائے. پرائم منسٹر کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا انہوں نے ایک کوشش کی، اور کوشش بھی کس طرح، یعنی اپنے ممبر اس کے پاس ہے نہیں، ناجائز طور پر 47 کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے ایم این ایس کو زبردستی اغوا کر کے انہوں نے جو ہے نا مجھ سے ووٹ دلوانا چاہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ناجائز اور غیر قانونی قدموں کے خلاف کڑے ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اگر یہ ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ایک بات کلیئر ہے، ہمارے پاس جو ہے نا دل جگر بھی ہے، مقابلے کی لیے ہماری کمٹمنٹ بھی ہے، اور آپ تک جائیں گے، ہم نہیں تکیں گے. ہم نے اس ملک میں رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس ملک میں آئین کی بردستی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس ملک میں عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس ملک کے لیے سویلین سپریمیسی کے لیے کرنا ہے، اور ایک مضبوط پارلیمنٹ اور صحیح نمائندہ پارلیمنٹ جو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو. میں مذمت کرتا ہوں جیل انتظامیہ کا، اور میں نے ریکویسٹ کی، میں اسمبلی میں بھی بات اٹھاؤں گا، میں اس جیل انتظامیہ کے خلاف جو ہے نا پریویلیج موشن بھی موو کروں گا. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2 بجے ہمارا ٹائم تھا، یہ ہمارے بچر صاحب جو ہے نا یہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب کے، صاحب جو ہے نا ہمارے باجوڑ کے ایم این اے ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے کے پی کے سے جو ہے نا کرپشن کی ایڈوائزر ہے. آج جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ ہماری جو ایک روٹین میں کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری میٹنگ تھی، لیکن میرے خیال میں 5 گھنٹے، ابھی کیا ٹائم ہے؟ 6 بجے 4 گھنٹے کا میں انتظار کروایا. ہمارے پاس سپرنٹینڈنٹ جیل آیا ہوا تھا، اور انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ کی تھی کہ جب کوئی آئے گا تو اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا، یا کیا جو طریقہ کار ہے وہ ایک قانون کے مطابق ہوگا. لیکن آج ہم نے 4 گھنٹے یہاں گزارے، ہماری ملاقات نہیں کروائی جان بوجھ کے، اور جو ہمارے ساتھ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے اور DIG نے آ کے اسمبلی میں کمٹمنٹ کی تھی، وہ کمٹمنٹ نے پوری طرح جو ہے نا اس کو وائلیٹ کیا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم چلتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق، رولز کے مطابق چلتے ہیں. جب کوئی خود قانون، آئین اور رولز کا رسپیکٹ نہ کرے، ہم پارلیمنٹیرین ہیں، میں نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہوں، اسپیکر رہا ہوں،
اور جب اتنی تجلیل ہوتی ہے تو یہ تجلیل ہماری نہیں ہوتی، یہ پوری قوم کی تجلیل ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی قانون اور آئین کو کسی طور پر جو ہے نا نہیں مانتی اور اس کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ اب ظلم کا نظام ہے اور اس ظلم کی نظام یہ ختم ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر وہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے مبارک صاحب ایم این اے ہیں، لیکن ہمیں ملاقات نہیں کرنی تھی۔ تو دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، پھر جو ہے نا بچر صاحب اور مبارک دیوی اور بریگیڈیئر صاحب بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ان کو جو سکی ہوئی ہے، خاص کر جو انہوں نے ایک چوری چپکے سے ڈاکے زنی کے ذریعے جو امینڈمنٹ لا رہے تھے اور اس کی وجہ سے جو ان کو شکست ہوئی ہے، یہ خواص باختہ ہو چکا۔